السلام علیکم اور خوش آمدید بیک ٹو دا شو. یہ اقبال کا پاکستان ایک ایسا شو ہے جس میں obviously ہم لوگ اقبال کے پاکستان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اور اقبال کے پاکستانیوں کو بھی ڈسکور کر رہے ہیں. اور تھرو دس شو what the greatest thing which is happening is کہ لوگ جو کہ اس میسج کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جوک در جوک کہ they want to connect to a platform which is obviously you're providing it with Brass Tacks or mashallah with this show and other shows that you do. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو بہت زیادہ جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں یہ کوئی کنڈر گارٹن کوسچنز نہیں ہیں. ان کا شعور جو ہے ان لوگوں کا، ان بچوں کا جن کو ہم بچے کہتے ہیں، ان کا شعور جو ہے وہ اٹس بیٹر دین اینی آف دی پولیٹیشنز اور جو بیوروکریٹس جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک چلا رہے ہیں. پیور اینڈ سو امیزنگ، اٹس امیزنگ اینڈ پیور اینڈ جو اس کو کہتے ہیں کہ سوچ پختہ ہے ان لوگوں کی. جیسا کہ یہ فاطمہ سلیم ہے، میرے خیال سے انہوں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ سوال بھیجے لیکن یہ بڑی مزیدار ان کے کچھ سوال آئے ہیں کہ اقبال emphasize a lot on عشق رسول, peace be upon him. What does he exactly mean by ishq rasool? Kindly elaborate. The whole phenomena of spirituality is new for us. These are obsolete concepts as regards our society to date. So clearly we need basic kindergarten level knowledge. Also no need to mention, but we do not have enough reliable platforms for seeking answers. And her idea is that every Muslim is a born lover of Muhammad. We don't even need to work on it. Every Muslim has a deep association with Muhammad, peace be upon him. Even more than Allah. I mean, I was kind of shocked to hear this first, but جو آپ نے بات explain کی ذرا اس کا please جواب دیجیے گا. Let me read the whole thing actually, this question. It's a very interesting question. We can readily see it around us. We are not offended when anyone curses Allah. Rather, we ourselves do not, we do a lot of complaining, grumbling, nashukri most of times, but neither we say anything nor we bear anyone curse, criticize Muhammad. Instead, we retaliate to an extreme on Danish cartoons, but I haven't heard of such organized retaliation against atheists. Atheists are rather cool, they are sciencey, but nothing offends you as much as Gustakh Rasool. Not even someone offending our country, our family, our parents. Anyone who hasn't experienced it in real life, just check out such internet forums and see how your blood boils and you feel like smashing such people's faces. بیوٹیفل. دیکھیے علی، یہ وہی بات اس بچی نے کی ہے کہ جو بات ہم اس بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے خون میں، ہمارے ڈی این اے میں، ہماری پیدائش سے پہلے ڈال دیا گیا ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یعنی قرآن میں وہ جو آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں الذین آمنوا اشد حب للہ، وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. کہنے کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جس کا حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اس کے جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے بچوں، اس کی سب کچھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی سب سے زیادہ محبت اس کی مینیفیسٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. اور جب تک شدید ترین محبت حضور کی ذات سے انسان نہ کرے، اس وقت تک نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ آپ اپنے اندر وہ اسپرچول ڈائمنشن کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں. بیکاز روحانی ڈائمنشن کی اساس، اس کی سینٹر آف گریوٹی از کنیکٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیے، یا اگر آپ اس وقت کے لوگوں کے عشق اور حضور سے تعلق اور پیار کو دیکھیے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے. اس کی کوئی یہ سیٹ رول لا نہیں بنائے جا سکتے. مثال کے طور پر جب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ کا عالم یہ ہے کہ دیوانے اور جنون اور عشق اور پیار میں آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. دے یوزڈ ٹو بی آرگومنٹس، فائٹس ہو جاتی تھی کہ وضو کا پانی ہم لے کے اپنے اوپر لگا لیں. جب حضور کا پسینہ نکلتا تھا، پسینہ مبارک، تو صحابہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اس سے خوشبو بناتے تھے. یعنی اٹ وڈ میک فائنسٹ آف پرفیومز، کیونکہ اس پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور وہ سردیوں کے دن تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے گرم چادر اوڑھی ہوئی ہے، جسے کالی کملی ہماری پوئٹری میں بڑی استعمال ہوتی. ان صحابی نے صرف ایک دفعہ زندگی میں حضور کو دیکھا. اس کے بعد ساری زندگی وہ کالی چادر اوڑے رہے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل میں دیکھا تھا، اسی حال میں دیکھا تھا. ایک صحابی حضور سے گرمیوں میں ملے ایک دفعہ زندگی میں صرف. اس وقت حضور نے اپنے اوپر کے بٹن یا تکمے جو تسمے تھے کھولے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے.
اس کے بعد ساری عمر ان صحابی نے اپنے اوپر کے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل مبارک میں دیکھا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضور ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو ذرا درخت کی شاخ نیچے تھی تو حضور نے سر جھکا کے وہاں سے اب تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے جب گزرتے تھے سر جھکا کے گزرتے تھے, حالانکہ علی چھوٹے قد کے تھے, وہاں ضرورت نہیں تھی اس بات کی. جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہاں سے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور پیار میں آپ جس مرضی حد پہ چلے جائیں, اگر وہ عمل بذات خود حرام نہیں ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. مثال آپ کو دیتے ہیں, ایک مرتبہ تو بلکہ ایک صحابی نے ایک حرام کام ظاہراً کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں جنت کی بشارت لے گئے. یعنی مثال دیتے, حضور نے ایک دفعہ علاج کروایا تو خون نکلا آپ کا, اس زمانے میں خون نکال کے علاج کرتے تھے, تو ایک پیالے میں آپ کا خون مبارک جمع ہو گیا, تو حضور نے ایک صحابی کو دیا کہ لے جا کے اس کو پھینک آؤ. اب تھوڑی دیر بعد وہ صحابی گئے اور واپس آ گئے, تو حضور نے پوچھا کہ خون کہاں پھینکا؟ اب وہ شرما گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون میں زمین پر پھینکوں, تو میں اس کو پی گیا. اب دیکھیے خون پینا حرام ہے, لیکن کہتے ہیں عشق رسول کا ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو شرم آئی اس بات پہ کہ حضور کا خون مبارک زمین پہ جائے, کہتے ہیں میں پی گیا. تب حضور نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس جسم میں میرا خون داخل ہو گیا ہو اب اللہ نے جہنم کی آگ اس جسم پر حرام کر دی ہے. یعنی اس حرام کام کرنے کے نتیجے میں بھی چونکہ ان کی نیت یہ تھی, لیکن یہ سرٹیفکیٹ صرف رسول اللہ دے سکتے ہیں, باقی پوری دنیا اور امت کو اپنے آپ کو شریعت کی پابندی میں رکھنا ہے. مثال شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا, کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مدینے میں ننگے پاؤں چلیں یا مدینے میں آپ گھوڑے پر مت بیٹھیں ادب رسول کی وجہ سے, لیکن امام مالک کرتے تھے. امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک لکھی اور حضور کے خادم حضرت انس ان کے صاحبزادے, اتنے بڑے امام جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور دین کو پھیلایا, مدینے کے اماموں میں شروع کے دور کے, آپ ادب رسول میں مدینے میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ حضور یہاں گھوڑے پہ سوار ہوئے تو میں ننگے پاؤں چلوں, اور جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جہاں پہ حضور چلے ہو وہاں میں جوتا پہن کے نہیں چلوں گا. دیکھیے یہ شریعت کے احکامات نہیں ہیں کہ آپ کو مدینے میں ننگے پاؤں چلنا ہے یا آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں. ٹھیک ہے, اور چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے لہٰذا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یو کین گو ٹو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, صحابہ نے ان باتوں کو کیا, اور یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ محبت کے تقاضے ہیں. یہ وہ چیزیں کہ جو مسلمان قوم زیادہ تر ریچولز میں بھی تو پھنس گئی ہے. اصل جو روح تھی جو, اب بات یہ دیکھو کہ ایک کام ریچول میں کرنا اور ایک کام جنرلی عشق رسول میں دیوانے ہو کے کرنا, دونوں میں زمین آسمان کا. میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں, لیکن میرا سوال پھر وہی آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس ڈفرنس کو نہیں سمجھتے ریچولز میں پھنس جاتے ہیں اور ریچولز کے آگے جاتے ہی نہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک زمین سے نکلیں, خندق میں سے نکلیں, آپ باہر جائیں اور آپ کو سائن پوسٹ نظر آ رہا ہو کہ جنت اس طرف ہے, اگر آپ نے اس رستے پہ چلیں گے, صراط مستقیم کے رستے پہ چلیں گے تو جنت پہ پہنچ جائیں گے, لیکن آپ اسی سائن پوسٹ کو ہی پھول وول ڈال کے وہیں پہ سجدے کرنے شروع کرتے ہیں تو یو ول نیور ایکچولی گیٹ ٹو جنت. ایگریڈ. دیکھیے اقبال نے اسی بات کا رونا تو رویا تھا نا کہ رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, جی کہ رسم رہ گئی یا روح ختم ہو گئی. اقبال نے بات کی ہے اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جو اقبال کا ساری جو آئیڈیالوجی اور ان کا سارا مشن, اس کا تقاضا یہی تھا کہ عشق رسول کی روح کو دوبارہ پیدا کیا جائے, ریچولز میں نہ پھنسا جائے. اور عشق رسول کی کوئی حد نہیں ہے. یو کین سیکریفائس یور سیلف, یور سول, یور باڈی, یور لائف. اگر عمل بذات خود حرام نہیں ہے تو یو کین گو ٹو اینی لمٹ اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. We're gonna take a short break.